پاپولیشن کے اندر جب ہم افیکٹ گروئنگ پاپولیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں آپ نے ہیلتھ میں انہوں نے بولا آؤٹ آف 1000 چلڈرن آف 5 years آف ایج. صحیح ہے, کون سی ایج ہے؟ 5 years آف ایج. 102 چلڈرن ڈائی اینیولی. یعنی انہوں نے ایک رینج بتا دی کہ دیکھو 102 لوگ جو بچے جو ہیں وہ سالانہ سطح پر مر جاتے ہیں جن کی عمر 5 سال ہوتی ہے 1000 بچوں میں سے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آبادی کا افیکٹ ہے ہماری. کہ دیکھو ہمارا ہیلتھ کا نظام کیسا ہے کہ یہاں پر 5 بچے جو ہیں ہمارے کیا ہیں 5 سال کی عمر کے اندر ہمارے پاس 102 چلڈرن جو ہے وہ ڈائی ہو رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا دیکھ لیجئے, دا سچویشن آف پبلک ہیلتھ از ورس ان ولیجز دین اٹ سٹیز. وہ کہہ رہے ہیں گاؤں دیہات کا اگر آپ حال دیکھیں نا تو گاؤں دیہات کے اندر اتنی گندگی ہے, اتنا ورس ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پر آپ مجھے بتائیں لوگوں کی اموات کتنی ہوں گی, بچے کتنے مرتے ہوں گے بنسبت شہروں کے. شہروں میں تو ہمارے پاس پھر فیسلٹیز موجود ہیں. اس کے بعد پاورٹی, لٹریسی, لیک آف کلین ڈرنکنگ واٹر, یہ سب چیزیں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں. پاورٹی بہت ہے ہمارے پاس, لٹریسی ریٹ ناخواندگی کی شرح, ٹھیک ہے نا, صاف پانی تو ہے ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس قدر گندگی پولیوشن ہے, ٹھیک ہے نا, امپراپر ایڈلٹ فوڈ, ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو باہر سے ڈسپوزیبل لے آتے ہیں یہ سوچ کے کہ بھئی یہ پیک ہوا ہوا ہے اور یہ صاف ستھرا ہوگا اور اچھا ہوگا ہماری صحت کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ فوڈ ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ, ایفیکٹ آف گروئنگ پاپولیشن آن ایجوکیشن. اب دیکھیں ایجوکیشن کے اوپر آبادی کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا پڑ رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے نا ایفرٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پرائمری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. کس کی مدد سے؟ پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے, کیونکہ وہ خود تو کامیاب ہو نہیں رہے. ٹھیک ہے نا, پبلک سیکٹر جو ہے وہ اتنی زیادہ تعلیم کی ریشو کو اٹھا پا نہیں رہا, تو ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. لٹریسی ریٹ ہمارا 45% ہے, میل کا لٹریسی ریٹ 61%. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فیمیل جو ہے ہماری, یہاں شہری آبادی میں تو پھر بھی فیمیل پڑھتی ہے, لیکن جو رورل ایریاز ہیں ہمارے, جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں, وہاں پر تو بامشکل ہی جو ہیں وہ لیڈیز پڑھتی ہوں گی. دا گورنمنٹ از انیبل ٹو پرووائڈ دا ایجوکیشن ٹو آل دا چلڈرن. اب گورنمنٹ جو ہے نا بالکل انیبل ہے کہ اس کو ایجوکیشن ملے. کس کو؟ کہ وہ لوگ بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکے. ایز دا پاپولیشن گروتھ, جیسا کہ آبادی کا تناسب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں بچوں کے لیے تعلیم فری ہونی چاہیے, تاکہ ان کے لیے ایسے پروگرام بنائے جائیں تاکہ ان کے اندر لالچ ہو, وہ تعلیم کو حاصل کرنا اپنا مقصد سمجھیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے, یہ پیسہ جا رہا ہے ہمارا. ماں باپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہمارے پاس سے ایکسٹرا پیسہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تعلیم کو سستا کریں, تعلیم کو عام کریں. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر سب سے مہنگا ہی جو سیکٹر ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر فوکس کریں تاکہ جو ہے وہ ہماری نسل جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے. نمبر 3 دیکھ لیجئے. نمبر 3 ہے ہمارے پاس ایفیکٹ آف گروئنگ پاپولیشن آن فوڈ. اب ہمارے کھانے کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے جو گروئنگ پاپولیشن ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے, کہ پروویژن آف فوڈ از بیکم اے بگ پرابلم فار ایور گروئنگ پاپولیشن آف دا کنٹری. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ان کے لیے تو ایسا ہے کہ ناممکن سی بات ہے. 24% آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری از لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. ٹھیک ہے, یہ میں اباؤٹ بتا رہی ہوں. میں اب تو بہت چینج ہو رہے ہوں گے فیگر, کیونکہ ظاہر ہے آج کل غربت بہت ہے, آج کل مہنگائی بہت ہے. یہ تو میں آپ کو اباؤٹ فیگرز بتا رہی ہوں. اس کے بعد شارپ اینڈ کنٹینیوس انکریز ان دا کاسٹ آف کموڈٹی, بہت تیزی کے ساتھ
جو کاسٹ آف کموڈٹی ہے فوڈ کی، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہو رہی ہے، از میکنگ اے پور پیپل انیبل ٹو ایٹ پراپرلی، خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ کھا ہی نہیں پا رہے۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، یہ ایفیکٹ ہو گئے، یہ ایگزام میں اگر سوال آتا ہے آپ کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایفیکٹس تو آپ لوگ کر لیں گے۔ اب ہے یہ دیکھیں کازز، یاد کریں میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں لوگوں کا آنا برا نہیں لگتا، لیکن لوگ جب آتے ہیں تو دو طرف سے آتے ہیں، اگر اپنے ساتھ وسائل لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمارے ملک کے لیے اثاثہ ہیں، سائن آف پراسپیرٹی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ بھئی یہ تو بوجھ بن کے آ گئے، ایک اور آ گئے اور ہمارے پاس ہمارے خود کے کھانے کو نہیں ہے، ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو پھر وہ کیا ہے آپ کے لیے ہنڈرنس۔ تو ابھی جو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں نا، یہ ہے کازز آف ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن ان پاکستان۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اگر آپ چاہیں نا تو اس میں اور بھی ٹاپک کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جو ہمارے پوائنٹس ہیں اگر آپ چاہیں کسی لٹریچر سے، کسی بھی بک سے، ٹھیک ہے نا، آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پاورٹی ریڈکشن از امپاسبل، ٹھیک ہے نا، یہ جو سب سے زیادہ افزائش آبادی ہو رہی ہے، اس کا سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، ہم غربت کو ریڈیوس کرنے میں ناکام ہیں، ہم کر ہی نہیں پا رہے۔ افیکٹنگ اکنامیکل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، صحیح ہے نا، 1/3 آف دا پاپولیشن از لیونگ ان اے پاورٹی، آدھی سے زیادہ آبادی تو جو ہے وہ غربت میں گھلی ہوئی ہے۔ کیسے پاکستان کے اندر اکنامک گروتھ ہوگی، کیسے پاکستان آگے بڑھے گا؟ تو افزائش آبادی کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ ڈکریز ان پر کیپٹا انکم، فی کس آمدنی کا کم ہونا، فی کس آمدنی کم کیوں ہو رہی ہے؟ انکریز دا پاپولیشن پٹ پریشر آن اے لینڈ اینڈ ایگزسٹنگ نیچرل ریسورسز، پریشر آن اے فوڈ آئٹم وچ کاز رائزز ان اے پرائز، ٹھیک ہے نا، فوڈ آئٹم کے اوپر، اویلیبل ریسورسز کے اوپر اگر پریشر پڑ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لازمی سی بات ہے پر کیپٹا انکم آپ کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، پر کیپٹا انکم ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ڈیو ٹو دا لو پر کیپٹا انکم دا پیپل اسٹینڈرڈ آف لیونگ از ویری لو، نہ لوگوں کے پاس سیونگ ہوگی اتنی، نہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہوگی زیادہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا، تو لازمی سی بات ہے لوگوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہوگا۔ ہم یہ اکثر و بیشتر دیکھتے تھے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے پاس اتنی چیزیں، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کا پر کیپٹا انکم اور لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ لو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دیکھیں جب ہم آبادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، افزائش آبادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو افزائش آبادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1+1، یعنی اگر ایک شخص دنیا میں آیا ہے تو ساتھ اپنے ریسورسز بھی لے کر آئے، اور ریسورسز کون دیتا ہے؟ اکانومی دیتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح پاپولیشن جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر مین سیکٹر ہے اور یہ ڈکریز ہے، یہی بیکورڈ ہے۔ یہ بیکورڈ کیوں ہے یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد امپلائمنٹ چانسز، جب ایگریکلچر سیکٹر ہی کام نہیں کرے گا تو انڈسٹریز بھی کام نہیں کریں گی، جب انڈسٹریز کام نہیں کریں گی تو لازمی سی بات ہے امپلائمنٹ چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ٹینڈ ٹو ریٹارڈ دا سوشل انفراسٹرکچر، ریپڈ انکریز ان دا پاپولیشن گروتھ ڈیمانڈ اے ہیوی انویسٹمنٹ ان سوشل اسٹرکچر۔ آپ دیکھیں نا کسی علاقے کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا فلیٹ ہے کہ جہاں پر 6 لوگوں کی آبادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم وہاں پہ 6 کی جگہ 8 یا 12 کو آباد کریں گے
تو لازمی سی بات ہے وہاں پہ بہت سارے انفراسٹرکچر کے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا. پروڈکٹیو ایریاز بھی ڈسٹرب ہوں گے، وہاں پہ فوڈ اسٹف کی بھی کمی ہوگی، ٹھیک ہے. تو لازمی سی بات ہے یہ جو افزائش آبادی ہوتی ہے یہ اپنے ساتھ بہت سارے مسئلے لے کر آتی ہے. ایجوکیشن کے لے کر آتی ہے، میڈیکل کے لے کے آتی ہے، ہاؤسنگ اسکیم کے لے کر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کو کیا چاہیے کہ وہ ان سب کے تمام تر ریسورسز کو ایڈیکیٹ کرے، ٹھیک ہے نا، بہتر ریسورسز بنائے تاکہ آنے والا جو ہے دنیا کے اندر وہ بہتر ماحول کے اندر بہتر تعلیم حاصل کر کے اور بہتر اسکلز حاصل کر سکے. اس کے بعد ہے ٹینڈنگ ٹو لے ہیوی برڈن آن اکانومی، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اکانومی کے اوپر یہ جو ہیوی برڈن لے رہے ہیں، اب یہ ہیوی برڈن کیا ہے؟ ریپڈ انکریز ان پاپولیشن گروتھ وچ ریزلٹیڈ پروڈیوس اے لارج آرمی آف یگسٹر بٹوین 1 to 15 years which decreasing the volume of labor force, ٹھیک ہے. thus providing a heavy burden of an economy due to the availability of a large labor forces, the wages are not increased. صحیح ہے نا. اب آرمی کے آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو بہت پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنے سیکٹر میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے لیبر فورسز کے کتنے ایشوز ہیں کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے اور جب تک لڑکا پیدا بھی نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ وہی بولتے ہیں کہ ابھی ہمارا کاندھا نہیں آیا، اور جتنے ان کے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے وہ کاندھے ہوتے ہیں. تو وہ خود تو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ان سے کموا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کما کما کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ افزائش آبادی جو ہو رہا ہے، لوگ ایک بندہ 2 خاندان بنا لیتا ہے، 3 خاندان بنا لیتا ہے. وجہ جب تک اس کو اس کا جو بیٹا نہ ملے، اسے ڈومیننٹ اس کا فیکٹر نہ آ جائے کوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، صحیح ہے، کہ جس کو آپ نے اپنی نظر میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ٹینڈ ٹو ریٹارڈ دا کیپٹل فارمیشن. کیپٹل فارمیشن گروئنگ پاپولیشن ہائی ریٹ پہ ہوگی، کیپٹل فارمیشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بہت ڈکریز ہوگا، ٹھیک ہے نا. پاپولیشن انکریز کر جائے گی ہائی ریٹ پہ، اویلیبل پر کیپٹا آپ کا ڈکریز کرے گا، اور اس کی وجہ سے کیا آ جائے گی؟ اکانومی کے اندر پاورٹی آ جائے گی. لیڈ ٹو دا انوائرمنٹل ڈیمیج، ٹھیک ہے، لیڈ ٹو دا انوائرمنٹل ڈیمیج کہ ریپڈ گروئنگ آف پاپولیشن کریٹ اے ایکولوجیکل پرابلم بیکاز آف شارٹیج آف لینڈ. پیپل کٹ دا فارسٹ اینڈ لائف آن اے ہل سائڈس، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ انوائرمنٹل جو ہماری ایکالوجی ہے، ایکالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف انوائرمنٹ کو، آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں صرف اپنی رہائش کے لیے، صرف اپنے رہنے کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت بنائی ہے، جو خوبصورتی بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس خوبصورتی اور اس قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات تو طے ہے کہ آپ لوگ جنگلات کو کاٹ کٹ کے جو ہے وہ اپنا ذریعہ معاش بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ماحول ڈیمیج ہو رہا ہے، ہمارا انوائرمنٹ کے کیا ہو رہا ہے؟ ڈیمیج ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس ہم نے اب تک آپ کو جتنے بھی لیکچرز پڑھائے، ٹھیک ہے نا، ان تمام تر لیکچرز میں یہ تینوں ایسے پوائنٹس ہیں ہمارے جو اکنامیکل آبسٹیکل کا کام کرتے ہیں. ایک ٹاپک ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، آپ گھر پہ بیٹھ کر اس پہ ریسرچ کیجئے کہ اگر پاپولیشن از اے سائن آف پراسپیرٹی، ایک ایسا ایسٹ ہے، پاپولیشن از این ایسٹ وچ شو دا سائن آف اے پراسپیرٹی، تو اس کے اندر ہم کن پوائنٹس کو شو کریں گے؟ اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کیجیے، اور ریسرچ کرنے کے بعد مجھے کچھ اچھا مٹیریل جو ہے وہ ہوپ فلی یقیناً آپ کی طرف سے ملے گا کہ کیا آپ نے سیکھا. کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹ کی اپنی پرسنل انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی اگر ہم آبادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آبادی ہے کیا، ٹھیک ہے نا. آبادی اگر ہو رہی ہے
تو اس کے منفی اثرات بھی ہیں. آبادی اگر نہیں ہو رہی تو اس کے کیا صرف منفی اثرات ہیں, اس کے کیا مثبت اثرات نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے نا. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے آبادی کے بلبوتے پہ ترقی کری ہے. تو تھوڑی سی ریسرچ کیجیے اس کے اوپر, اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے ریسرچ پہ بہت اچھا کام کریں گے. اور یہ جتنے ٹاپک میں نے آپ کو بتائے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بہت خاص ہیں. تھوڑا سا کنکلوژن کروں گی چیپٹر کو تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. میں نے آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پڑھایا, ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس پڑھایا. انہینسمنٹ آف اے ہیومن ریسورس کا مطلب امپورٹینس آف ہیومن کیپٹل ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو فورن انویسٹمنٹ پڑھوایا. فورن انویسٹمنٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. پھر فورن انویسٹمنٹ کے بعد ہم نے آپ کو کیا پڑھایا؟ ہم نے آپ کو ان امپلائمنٹ پڑھائی. ان امپلائمنٹ کے بعد ہم آپ کو لے گئے پاورٹی کی طرف. پھر ہم ہلکے ہلکے آپ کو لے کر آئے پاپولیشن کی طرف, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تینوں چاروں ٹاپک صحیح ہے. پھر کیپٹل فارمیشن تھا, میں نے آپ کو ورڈس بھی بتایا تھا اس کا کہ دیکھو ہیومن اور کیپٹل فارمیشن میں کیا فرق ہے, صحیح ہے نا. تو یہ سارے وہ ٹاپکس تھے جسے آپ نے ذرہ برابر بھی مس نہیں کرنا. اور اس کی تیاری جس طرح سے ایگزام میں آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, جس طرح سے آئی ہوئی ہے آپ کو اسی طریقے سے اس کو کور کرنا ہے. لہٰذا اس پورے لیکچر کے اندر میں نے جتنے بھی ٹاپکس کرائے ہیں ان ٹاپکس کو بہت سیریسلی لینا ہے. اور جو ایک ریسرچ ورک میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں اور اس کو دیکھیں کہ ہاں بھئی اگر آبادی مثبت پہلو بھی رکھتی ہے تو کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ ایک سائن آف پراسپیرٹی بھی ہے. ابھی ہم نے اپنے لیکچر کے اندر اس چیز کی وضاحت کری کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کو اٹھانے میں بٹھانے میں کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں اگر ہم پاور ریسورسز کو یا انرجی ریسورسز کو نگلیکٹ کر دینا تو یہ بھی ناقابل قبول ہوگا. پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے, پاکستان کے انرجی سیکٹر کے اندر دیکھیں انڈسٹریلائزیشن اگر ہم فروغ دینا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمارے پاس ابنڈنٹ پاور ریسورسز ہونے چاہیے. اور خوش قسمتی ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان کے پاس اتنا بڑا ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تھرمل الیکٹریسٹی پلانٹ ہے. اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو ہے نا آئے دن کہ انرجی کا یا توانائی کا فقدان رہتا ہے. اب یہ انرجی کا اور توانائی کا جو فقدان رہتا ہے ایکچولی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ ہے اس کی کنزمپشن, ٹھیک ہے نا, اس کا استعمال. کنزمپشن اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس, ہماری مشینیں اتنے کنزیوم کرتی ہیں انرجی کو. دوسری بات ہے ہمیں صنعتوں میں بھی چاہیے, ہمیں کمرشلی بھی چاہیے, ہمیں ڈومیسٹیکلی بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہم اس مقدار میں انرجی کو جنریٹ نہیں کر پا رہے جس مقدار میں ہمیں انرجی کو جنریٹ کرنا چاہیے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز میں جو ہے وہ چینجز آ رہی ہیں. انڈسٹریز کے اندر بھی ریولیوشنز آئیں. ریولیوشنز کہتے ہیں تبدیلیاں آنے کو, ٹھیک ہے نا. اب صرف اور صرف بجلی بنانے کے ذرائع ہمارے پاس صرف کوئلہ ہی نہیں ہے, ہم الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم سولر سے بنا رہے ہیں, سن سے بنا رہے ہیں, ہم ونڈ انرجی بنا رہے ہیں, ہم بایو گیس انرجی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, جیسے جو کوئلے سے بجلی تیار کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں تھرمل الیکٹریسٹی پلانٹ. تو پاکستان کے اندر تھرمل الیکٹریسٹی پلانٹ بہت سارے ہیں. اسی طرح ہائیڈرو الیکٹریسٹی پلانٹ بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. یعنی ہم اس چیز پہ ڈاؤٹ فل نہیں ہے کہ ہمارے پاس ماڈرن سورس آف انرجی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہے, لیکن ہمارے پاس ایک گیپ ہے کہ ہم ان تمام تر ریسورسز کو, ان تمام تر چیزوں کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے اور اپنے ریسورسز کو کیا کر رہے ہیں, ویسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کے اندر اگر اٹھا کے دیکھا جائے, ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھ لیجیے ہمارے پاس
پہلا ریسورس ہے تھرمل الیکٹریسٹی ریسورسز. آپ کے ایگزام میں اگر سوال آتا ہے کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ ہم واٹ آر دا اسٹیپ دیٹ دا گورنمنٹ ٹیک ٹو کور دا انرجی کرائسس ان پاکستان, تو آپ کے پاس بالکل جواز موجود ہے. ٹھیک ہے نا, کیا جواز موجود ہے؟ یہ جواز موجود ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے ایسے پروجیکٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ تھرمل الیکٹریسٹی ریسورس پہ کام کر رہے ہیں, یعنی جو کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں. اور جب وہ کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور دیگر وسائل بھی موجود ہیں. تو جو کوئلے سے بجلی تیار کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تھرمل الیکٹریسٹی ریسورسز. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا بہت بڑا جو ہے وہ لارج بیس ہے کوئلے کا. اس کے بعد آپ آ جائیے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس آئل, منرل آئل. اب منرل آئل کیا ہے؟ آئل کا مطلب ہے یہاں پر منرل آئل. ٹھیک ہے نا, یہ سارے ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکوئڈ منرلز ہیں یہ ہمارے. ٹھیک ہے, جسے ہم پوری دنیا میں استعمال کر رہے ہیں, پوری دنیا استعمال کر رہی ہے اس سے بجلی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی لگی ہوئی ہے کہ ہم منرل آئل کا استعمال کریں اور اس سے بھی جو ہے وہ بجلی کی پروڈکشن کریں, جنریشن کریں. گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ سنسیئر ایفرٹ کری ہے اس کے اوپر کہ آپ ڈسکور کرو نیو آئل گیس فیلڈ. ٹھیک ہے نا, ملک کے اندر, تاکہ پالیسی آف گورنمنٹ جو ہے وہ اسے سیلف سفیشینٹ کر سکے. ٹھیک ہے نا, آئل جو ہے وہ ہمارے پاس سورس آف انرجی بن سکے. ٹھیک ہے نا, پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ آگے ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر ہمارے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا بحران بالکل ہی ختم ہو جائے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیچرل گیس. نیچرل گیس ہمارے پاس فاسل فیول ہے. ٹھیک ہے نا, فاسل فیول کا مطلب یوز ایز اے فیول, اور یہ نان رینیویبل ہے. یہ نان رینیویبل نیچرل گیس ہے, آپ اسے اسٹور نہیں کر سکتے. ایک دفعہ اگر استعمال ہو جائے, اگر ایک دفعہ اس سے الیکٹریسٹی کی جنریشن ہو جائے تو پھر دوبارہ آپ اس سے نیچرل گیس کو جنریٹ نہیں کر سکتے. اب آ جائیں ہائیڈل پاور ریسورسز. ہائیڈل پاور ریسورسز کے اندر آپ یہ دیکھیے گا, ہائیڈل کہتے ہیں پانی کو, اور پانی کے حوالے سے ہمارے پاس ملٹی پرپز پروجیکٹس بھی ہیں. اب یہ ملٹی پرپز پروجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ملٹی پرپز پروجیکٹس وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم اریگیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے اندر جتنے بھی ہائیڈل پاور پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں نا, وہ ڈیمز پہ بنے ہوئے ہیں. بنگلہ ڈیم, تربیلا ڈیم, ٹھیک ہے نا, راول ڈیم کی کس پہ بنا ہوا ہے؟ دریا راوی پہ بنا ہوا ہے. تربیلا ڈیم کس پہ بنا ہوا ہے؟ دریا سندھ پہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان ڈیمز کے اوپر اب وہاں سے جو پانی ہوتا ہے, اسے وہی یہی ہے کہ اسے اردو میں پن بجلی کہتے ہیں, کہ اس کو چلتی رہتی ہے الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرتی رہتی ہے. تو پاکستان کے اندر ہائیڈل پاور پروجیکٹس بھی بہت سارے ہیں جو پاکستان کے اندر آگے آنے والے دنوں میں یہ جو بحران ہے نا, اس کو وہ دور کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیوکلیئر انرجی. یہ سارے ہمارے الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز ہیں کہ اگر ہمارے پاس مین ریسورسز نہیں ہیں تو اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید ایسے ریسورسز موجود ہیں جو آپ کے ملک کے اندر توانائی کے بحران کو کم کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر 2 بڑے نیوکلیئر پلانٹ ہیں, کینب اور چیشنب. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر جو ہے وہ جہاں اور کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرنے کے لیے بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے. تو یہ ہیں ہمارے الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز, اور وہ ہیں ہمارے مین ریسورسز. ٹھیک ہے, تو الٹرنیٹیو ریسورسز کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے نیوکلیئر جو ہے وہ انرجی کو سامنے رکھا. اس کے بعد نان کنونشنل سورس آف انرجیز ہمارے پاس ہیں, جیسے بایو گیس کا پروجیکٹ انہوں نے بولا. اب تو بایو گیس کے پروجیکٹس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سولر انرجی کے پروجیکٹس ہیں. سولر انرجی کے پروجیکٹس کے اوپر چائنا نے, انڈیا نے بہت کام کیا ہے,
اور لوگ بہت تیزی سے اس پہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ونڈ انرجی پروجیکٹس ہیں ہمارے. ونڈ انرجی پروجیکٹس کے اندر جو چیپ سورس ہے جنریٹنگ پاور کا، وہ سب سے چیپ سورس یہ والا ہے، ونڈ انرجی پروجیکٹ، جو ہوا سے بجلی تیار کی جاتی ہے. ان تمام باتوں سے یہ بات خاص کر اخذ کی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ بجلی کا بحران کم ہو سکتا ہے. تو اس بحران کو کم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ کام کرنا پڑے گا. نئے ڈیمز بنانا پڑیں گے، تاکہ اب پاکستان کے پاس اتنا بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی کوسٹل بیلٹ ہے. اگر پاکستان چاہے تو اس کوسٹل بیلٹ کا استعمال کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لگا سکتا ہے، پلانٹ لگا سکتا ہے، جہاں پہ وہ اپنی الیکٹریسٹی کو پروڈیوس رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاکہ آگے آنے والے دنوں میں آپ انرجی مانگے نہیں، آپ انرجی دینے والے بھی بنے، کہ نہیں اب ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ بجلی کا بحران نہیں ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری صنعتیں بہت اچھی چل رہی ہیں. تو یہ وہ ساری باتیں، یہ وہ ساری چیزیں کہ جس پہ ہم اگر عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے ملک کے اندر بھی یہ جو ہم بولتے ہیں نا کہ واٹ آر دا کازز آف انرجی کرائسس ان پاکستان، تو یہی کرائسس ہیں سارے، کہ اگر ہم ان کے اوپر قابو پا لیں اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو وجہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پانی کا بحران ہو. ڈیمز بنائیں، کنزمپشن کو ریڈیوس کریں، ٹھیک ہے نا، پانی کا صرف نہ کریں، ٹھیک ہے نا، کم سے کم بجلی کا استعمال کریں. اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ اے سی کے جو اپلائنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی استعمال کم سے کم کریں. تو یہ سب چیزیں کرنے سے بھی ملک کے اندر جو ہے وہ یہ جو ملک میں بحران ہے وہ کافی حد تک کور ہو جائے گا. اب جب ہم نے پاور ریسورسز کے حوالے سے بات کری، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ ٹاپک آتا ہے، وہ آتا ہے اس کے کردار کا، کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر اس کا کردار ایکچولی ہے کیا. پاکستان نیڈ اے ہائی اینڈ اے سسٹین گروتھ ان دا انرجی سپلائی بٹ ریمین اسٹل انرجی ڈیفیسٹ اینڈ پاکستان از اے ڈیفیشینٹ کنٹری. پاکستان از اسٹل اے ڈیفیشینٹ کنٹری اباؤٹ دا انرجی ریسورسز. بٹ in a last lecture you can see that کہ Pakistan have a big resources to generate the electricity, but still we cannot generate the electricity. Why? Because وہ اپنے ریسورسز کو استعمال نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اپنے زیادہ سے زیادہ ریسورسز کو استعمال کر لیں، ٹھیک، تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ کیا ہوگا کہ جو ہے وہ کرائسس نہیں ہوں گے، ہمارا ملک جو ہے وہ اور تیزی سے ترقی کرے گا، ٹھیک ہے نا. جو کمی ہمارے ملک میں معاشی بحران آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی کور کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے جو میجر سورس ہیں کمرشل انرجی کے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھایا، کوئلہ آتا ہے، آئل آتا ہے، گیس آتی ہے، ہائیڈل پاور آتی ہے، تھرمل پاور آتی ہے، نیوکلیر پاور ہے، کچھ ہمارے الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. ان کا نمایاں کردار ہے، کیونکہ یہی انرجی کو کیا کرتے ہیں، جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ، تھرو دا ریسورسز آف انرجی وی کین ایزلی ڈیولپ دا انڈسٹری. لازمی سی بات ہے، انڈسٹریز کو چلانے کے لیے آپ کو انرجی ریسورسز چاہیے، اور ہماری انرجی ریسورسز کیا ہیں، اگر بڑھ جائیں تو انڈسٹریلائزیشن گرو کرے گی، انڈسٹریلائزیشن گرو کرے گی، لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا، لوگوں کا نیشنل انکم ہائی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کا نیشنل انکم ہائی ہونے کی وجہ سے ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا. دوسرا دیکھ لیجیے، ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر سیکٹر. ایگریکلچر سیکٹر کس طرح سے گرو کرے گا؟ ایگریکلچر سیکٹر اس طرح سے گرو کرے گا کہ ہمارے پاس جب ایگریکلچر سیکٹر سے اچھا را مٹیریل اور اچھا را فارم آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، انڈسٹریز میں اچھا را مٹیریل جائے گا، اچھی انوینٹریز جائیں گی، تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا، ہمارا پروڈکٹیوٹی اسکیل بڑھے گا. اور پروڈکٹیوٹی اسکیل یہ لازمی ایکسیلریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے بعد آ جائیے ٹرانسپورٹیشن. کیپٹل کی طرح نیچرل لیبر ریسورسز مینس آف ٹرانسپورٹ ہیو بیکم این امپورٹنٹ سورس آف اکنامیکل ڈیولپمنٹ. A country is economically
डेवलपिंग व्हेन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर डेवलपिंग। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके दूसरे सेक्टर तरक्की ना कर रहे हो। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन एक अहम किरदार अदा करता है। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर आप कभी भी मार्केटिंग नहीं कर सकते, लिहाजा इसका किरदार भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है डोमेस्टिक लाइफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियली नहीं होता बल्कि डोमेस्टिकली भी होता है। तो लिहाजा डोमेस्टिकली जो है वो घरों के अंदर भी हमारे पास हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज द एफिशिएंसी, यूज़ ऑफ एनर्जी, लेसन्स द इंटेंसिटी ऑफ ए हॉटनेस एंड कूलनेस एंड द यूज़ ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एनर्जी का इस्तेमाल उसके अंदर एफिशिएंसी बहुत होती है। वो किसी चीज़ को ठंडा, किसी चीज़ को गर्म और दीगर चीज़ों में भी इस्तेमाल करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है। रॉ मटेरियल ऑफ मैनी प्रोडक्ट, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों में एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होती है। जैसे लिखा हुआ है ये कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, टेक्नोलॉजी बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मेन सेक्टर। स्टैंडर्डाइजेशन, सही है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना, जिसका किरदार है कि किस तरीके से वो इकनॉमी को डेवलप करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। लिहाजा इन सब चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद अब आज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा दिया आपको कि एनर्जी क्राइसिस क्या होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के अंदर कितने एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद हैं और इन एनर्जी रिसोर्सेज के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितनी अहमियत है कि अगर इनके ऊपर काम कर लिया जाए, इन सब के ऊपर काम कर लिया जाए तो हम काफ़ी हद तक एनर्जी क्राइसिस से बच सकते हैं। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, पाकिस्तान में देखो तवानाई का बहरान है, पाकिस्तान में देखो तवानाई का बहरान है। ये तवानाई का बहरान सिर्फ और सिर्फ डैम बनाने से ख़त्म नहीं होगा, आपको थोड़ी सी कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगी, ठीक है ना, डोमेस्टिकली भी और कमर्शियली भी। तो लिहाजा अगर हम इन सब चीज़ों को भी देखेंगे, हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो लाजमी सी बात है हम जो है वो आगे जाके जो है वो कहीं ना कहीं जाके जो फ्यूचर जनरेशन हमारी होगी वो इन सारे क्राइसिस से और इन सारे मसले मसाइल से आज़ाद होगी। सही है। तो अब जो है आपका काम क्या है कि आपने इनको घर पे अच्छे तरीके से पढ़ना है कि मिस ने किस किस टॉपिक के हवाले से जो है वो डिस्कशन की है और क्या क्या मिस ने जो है वो आपको बताया है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हमें जब इस टॉपिक को प्रिपेयर करना हो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जिसको आप निगलेक्ट कर देंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्वेश्चन एरिया में इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि देखो इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन एरिया आपने करना है।